نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المؤخر پہ بات کریں گے۔ المؤخر، پیچھے کرنے والا، پیچھے رکھنے والا۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام المقدم پڑھا تھا کہ آگے کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے، جس کو چاہے آگے کرے اور جس کو چاہے پیچھے کرے۔ وہ انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے آگے کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے۔ اسی طرح اعمال میں سے بھی جس عمل کو چاہے زیادہ فضیلت دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے۔ اسی طرح باقی بھی بہت سے اعتبارات میں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، وہ جس کو چاہے آگے کرے اور جس کو چاہے پیچھے کرے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، اور پھر ان اعمال کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ جو انسان کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتے ہیں یا جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے یا پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت ہماری اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے اثر مقام پر رکھتا ہے۔ جس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پہلے ہونا چاہیے اسے پہلے کرتا ہے، اور جس کے لیے وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس کو بعد میں کیا جانا چاہیے تو وہ اس کو بعد میں کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹتی ہے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی کا وقت مقرر کر رکھا ہے اس مقرر وقت تک ہی وہ دنیا میں رہتی ہے۔ یہی حال انسانوں کا بھی ہے کہ انسانوں کی زندگی کا وقت بھی مقرر ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اسی دن واپس بھی چلے جاتے ہیں، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں اور بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جوانی میں چلے جاتے ہیں اور کچھ اس کے بعد۔ کچھ لوگوں کو نیکی کا موقع زیادہ مل جاتا ہے، یعنی زیادہ لمبی عمر مل جاتی ہے زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے، اور کچھ لوگوں کی تھوڑی عمر میں بھی ان کے برکت ہو جاتی ہے اور وہ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ لمبی عمر پا کر بھی کچھ نہیں کرتے اور کچھ لوگ تھوڑی عمر میں بھی کچھ نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جس کو چاہے طویل عمر دے اور جس کو چاہے چھوٹی عمر دے، خواہ وہ افراد ہوں یا اقوام ہوں۔ پھر اس تقدیم و تاخیر میں فرمایا کہ اپنے وقت سے ایک گھڑی کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں کوئی کر سکتا۔ جو وقت اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کا مقرر کرتا ہے کوئی اس کو بڑھا اور گھٹا نہیں سکتا۔ فرمایا قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ انہیں کہیے کہ تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، تم اس سے ایک گھڑی بھی پیچھے نہ رہ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے، یعنی اس میں تبدیلی تم نہیں کر سکتے۔ تو کسی بھی چیز یا جگہ یا وقت میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھا ہے۔ مثلا رمضان کے مہینے میں بہت برکت اور فضیلت ہوتی۔ اب اگر کوئی شخص لاکھ تمنا کرے کہ جمادی الثانی کے بعد رمضان آ جائے تو وہ ایسے نہیں کر سکتا، اسے پہلے نہیں لا سکتا۔ اور اسی طرح رمضان آنے پر اگر کوئی شخص بہت مصروف ہے اور وہ یہ چاہے کہ اس کو پیچھے کر دے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو اپنے وقت پر مقرر کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح باقی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو جس مقام پر اتارے وہ اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی دی جائے اور اس کے لیے اس کی عمر کو بڑھایا جائے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، یعنی کہ اس کے لیے اس کی موت کی گھڑی میں تاخیر کر دی جائے، موت کا وقت مؤخر کر دیا جائے۔ اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھا دی جائے، موت میں تاخیر کر دی جائے، اسے پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کا صلہ بہت بڑا ہے، کیونکہ جو ہم سے اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنا تو مشکل نہیں ہوتا، لیکن جو اچھائی کو اکنالج نہ کرے، اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے، اس کے ساتھ پھر بغیر کسی صلے کے اور صلے کی توقع کے انسان اچھائی کرتا چلا جائے، یہ واقعی بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص یہ ہمت کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے زندگی کے وقت میں تاخیر کر دیتا ہے، یعنی موت کو تاخیر کر دیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھاپے کی عمر تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے موت کے وقت کو جتنا چاہتا ہے مؤخر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی کسی بھی کام کی نہیں رہتی، وہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر اس کا علم ختم ہو کر رہ جاتا ہے، وہ بھولنے لگ جاتا ہے، مختلف طرح کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے آج کل الزائمر اور ڈیمنشیا کی بیماری جو ہے وہ بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو جس حال میں چاہے رکھے، دینے کے بعد پھر لے لے۔ اور عام طور پر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو، لیکن بعض اوقات لمبی زندگی بھی انسان کے لیے ایک مصیبت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ ہی کے فیصلے ہیں، انسان کو کسی بھی معاملے میں گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اور وہ اس نعمت کو اچھے کام میں استعمال کرتا ہے تو یہ بھی خیر ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو اس پر حساب بھی نہیں ہے، اور اس پر انسان صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا، تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ مومن کے تو ہر حال میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہی ہے، خواہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے یا اس کو پیچھے کر دے، کیونکہ ہر چیز میں خیر ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان زندگی میں بہت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ آگے بڑھنا اور یہ ترقی کرنا خواہ دنیاوی امور میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بظاہر بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ اس کی آخرت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ترقی کے سلسلے کو روک دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس انسان کو بہت سی ایسی چیزیں سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو اس سے پہلے وہ نہیں سوچتا، جن پر غور و فکر نہیں کرتا۔ بہت سی ایسی غلطیاں انسان کر رہا ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں اس کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ سب اچھا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے، اس لیے وہ جو کچھ بھی کر لے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بھی ایک رحمت ہوتی ہے کہ بندے کو تھوڑا کھینچ کر پیچھے کر دیتا ہے تاکہ انسان پھر اور زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اور اپنی غلطیوں کو ریئلائز کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے، یعنی جس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے
تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہے مؤخر کر دے، جس کو چاہے مقدم کر دے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ رات کو دن کے بعد رکھنے والا ہے، یعنی یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ رات دن کے بعد آئے گی. فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہے. یعنی یہ ترتیب جو اللہ نے رکھی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ دن کے بعد پھر دن آ جائے یا رات کے بعد رات آ جائے. اس میں جو ترتیب اللہ کی ہے اور ازل سے چلی آ رہی ہے اسی کے مطابق دن رات اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہوگا تو ہر چیز کا نقشہ بدل جائے گا. مثلا سورج کے بارے میں فرمایا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں دواں ہیں. یعنی سب دوڑے چلے جا رہے ہیں، انہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی بھی سستی نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے. ستاروں اور سیاروں کی تعداد ان گنت ہے، انسان اپنی زندگی میں ان کو گن بھی نہیں سکتا. کہا جاتا ہے کہ ساحل سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ریت کے ذرات کے برابر ستارے سیارے ہیں جو اس فضا میں گھوم رہے ہیں. بعض تو ہمیں نظر آتے ہیں اور زیادہ تو وہ ہیں جو نظر بھی نہیں آتے. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں، اور ان کی جو رفتار اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے کہ کون آگے جائے گا اور کون پیچھے رہے گا اور کون کس مقام پر ہوگا، یہ سب کچھ بھی اس کا ہی فیصلہ ہے، اور اس میں انسان اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور پھر یہاں پر خاص طور پر فرمایا کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، اور اسی طرح چاند جو ہے وہ سورج میں جا کے داخل نہیں ہو سکتا. ہر ایک کی اپنی جگہ مقرر ہے اور ہر ایک کا سیکوینس میں کس کو کس کے آگے اور کس کے پیچھے ہونا ہے یہ بھی طے شدہ ہے. اور یہ ایک نہیں، ملینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز اور گیلیکسیز، اور یہ سب اس کے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، اور اپنے اپنے فلک میں اپنے اپنے آربٹ میں یہ اپنی ہی رفتار کے ساتھ گھوم رہے ہیں. لیکن قیامت کے قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سورج نکلنے کی اجازت مانگے گا تو اسے اجازت نہیں دی جائے گی، اور پھر وہ واپس مغرب کی طرف ہی لوٹ جائے گا. یعنی مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق سے نکلنے کی بجائے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنی قدرت ہے، اپنا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ جس ڈھنگ پر اور جس رنگ پر اس کو چلانا چاہے وہ چلا سکتا ہے. اور پھر وہ وقت ہوگا جب گناہگاروں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے ہر ایک کے پاس مہلت ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو تاخیر دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، ڈیل دیتا رہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اس نے شیطان کو بھی تاخیر یا مہلت دی جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک انسانوں کو بھٹکانے کی مہلت دی جائے، تو اس کو بھی چھوڑ دیا گیا اس کے حال پر، اس کی بات مان لی گئی. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی، یعنی انسان کو، یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اور اب شیطان اپنا کام کیے چلے جا رہا ہے. ہم سب کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین. ابلیس کہنے لگا اچھا
پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دی جائے، تاخیر دے دی جائے، میرا انجام ڈیلے کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ مہلت دی جاتی ہے، یعنی اس وقت تک ابلیس جو بھی شر اور فساد کے کام کرنا چاہے وہ اس میں آزاد ہے، وہ کر سکتا ہے. ہاں انسانوں کو محتاط کر دیا گیا کہ اس کی باتوں میں نہ آئے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرعی لحاظ سے بھی کچھ اعمال کو مؤخر کیا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نمازوں کا وقت اذان کے فوراً بعد ہے، اور بعض جو ہے اگر ان کو تاخیر سے پڑھا جائے یعنی آخری وقت میں پڑھا جائے تو وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور یہ بھی ویرائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی رکھی. مثلاً فجر کی نماز جتنا جلد ہو سکے پڑھ لینی چاہیے، مغرب کی نماز اذان کے فوراً بعد پڑھ لینی چاہیے، لیکن عشاء کی نماز جتنی تاخیر ہو سکے اس کے وقت کے اندر اتنی ہی افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر گراں گزرنے کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ تہائی رات یا آدھی رات تک عشاء میں تاخیر کریں، یعنی جتنی دیر سے پڑھ سکے پڑھیں، وہ زیادہ پسندیدہ ہے. عشاء میں آپ تاخیر پسند فرماتے تھے اور اس سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے اور اس کے بعد بات کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ آخری کام نماز عشاء کریں، اگر اس سے پہلے کچھ اور کام ہے تو وہ نپٹا لیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر اور چیزیں نہ کریں، کیونکہ زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ آخری اول پھر نماز ہو. اسی طرح تہجد کی نماز کو مؤخر کرنا بھی پسندیدہ ہے. ابو مسلم کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا ہے. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی آدھی رات سے پہلے ہی تہجد نہیں پڑھ لینی چاہیے بلکہ آخر تک اس کو مؤخر کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ایسا پھر کر نہیں پاتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے ہیں، خواہ پہلے میں جاگ ہی کیوں نہ رہے ہوں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر عرفہ کے میدان میں مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی بڑا ہی عجیب منظر ہوتا ہے. عام طور پر ہم اپنی ساری زندگی مغرب کی اذان سنتے ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن عرفات کے میدان میں مغرب ہو چکی ہوتی ہے، اذانیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں اور قافلے مزدلفہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور سب وہیں جا کر نماز ادا کرتے ہیں. مغرب کی نماز عرفہ میں ادا نہیں ہوتی. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا قاعدہ ہے، جس کو چاہے اپنے وقت سے مؤخر کر دے کیونکہ وہی المؤخر ہے. اس سلسلے میں اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپس ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں اترے تو آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا، اور وضو میں آپ نے پانی زیادہ نہیں بہایا، وضو کیا یعنی مختصر سا. اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نماز، آپ نے فرمایا نماز آگے ہے، یعنی آگے چل کر پڑھیں گے. آپ سوار ہوئے تو جب مزدلفہ آیا تو آپ اترے، وضو فرمایا اور پورا وضو فرمایا، پھر نماز کی اقامت کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی. پھر ہر انسان نے اپنے اونٹ کو اس جگہ میں بٹھا دیا. پھر عشاء کی اقامت کہی گئی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. مغرب اور عشاء کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی مغرب اور عشاء کو جمع کر کے تاخیر سے پڑھا. پھر اسی طرح عام حالات میں بھی مقیم کے لیے جمع مؤخر کی اجازت ہے، اور یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ونس اپون اے ٹائم اگر انسان کو کبھی ضرورت ہو جائے تو اس میں رخصت کی ایک شکل پیدا کی گئی ہے. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مقیم ہوتے ہوئے بغیر کسی خوف یا بارش کے ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی.
وکی راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کیا مقصد تھا، یعنی آپ نے کیوں ایسا کیا؟ انہوں نے کہا یہی کہ آپ کی امت کو مشقت نہ ہو. یعنی بعض اوقات انسان کسی ایسے کام میں مصروف ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ نکل سکتا ہی نہیں، یعنی اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتا. مثلاً آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور سڑک پر ہیں اور آپ گھر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے، مغرب راستے میں ہو گئی ہے، اب گاڑی میں تو فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ انسان مغرب کو تھوڑا تاخیر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھ لے. یہ معمول نہیں ہونا چاہیے اور روٹین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کبھی بہت مجبوری کی حالت میں ایسا کیا جا سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعت ایک ساتھ ظہر اور عصر اور 7 رکعت ایک ساتھ مغرب اور عشاء میں لائیں. راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو جلدی پڑھا، عشاء کو جلدی پڑھا اور مغرب کو مؤخر کیا، اور یہ بھی اپنی امت کو مشقت سے بچانے کے لیے. مثلاً بعض اوقات ڈاکٹرز کوئی ایسا آپریشن شروع کر چکے ہوتے ہیں کہ جس کو اگر بیچ میں روک دیا جائے تو مریض مر سکتا ہے. ایسی صورت میں وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نماز چھوڑ دی نہیں، وہ اپنی نماز کو مثلا ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. یا ایسی ہی کسی مجبوری میں کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی اور مجبوری ہو گئی ہے، تو اس میں 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اور سفر میں تو بہرحال اس کی اجازت ہے ہی. زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا کہ انہیں اپنی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی خبر ملی اور وہ نہایت تیزی سے چلنے لگے. پھر جب سرخی غروب ہو گئی تو سواری سے نیچے اتر آئے اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھ لی. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب جلدی چلنا ہوتا تو مغرب کو مؤخر کر کے دونوں عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے. یعنی سفر میں بحالت مجبوری انسان اگر اپنا سفر شروع کرنا چاہتا ہے تو نماز کو یا ڈیلے کر لے ایک کو اور دوسری کو ارلی، یا ایک کو ارلی پڑھا تو دوسری بھی پڑھ کر نکل جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے راستے میں اسے کہیں بھی سواری کو روکنے کا موقع نہ ملے. اور ایسا کرنا سنت سے ثابت ہے، اور یہ اس لیے تاکہ دین میں سہولت ہو اور لوگ اپنے فرائض کو ادا کر سکیں. جہاں تک نمازوں کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو یہ یاد رہے کہ فجر کی نماز کو کسی اور نماز سے جمع نہیں کیا جا سکتا، فجر اپنے وقت میں ہی پڑھی جائے گی. ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو، عصر اور مغرب کو جمع نہیں کیا جا سکتا. یعنی 2 نمازوں کے درمیان چونکہ کھلا وقت ہوتا ہے تو ظہر اگر راستے میں انسان اور تاخیر ہو رہی ہے تو تھوڑی اور تاخیر کر کے مقام یا منزل پہ پہنچ کے عصر کے ساتھ پڑھ لے، اور اسی طرح مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ پڑھ کر اپنا سفر شروع کر سکتا ہے. مثلا کوئی شخص جہاز میں جا رہا ہے تو راستے میں نماز پڑھنے میں عشاء کی دقت ہو سکتی ہے. بعض اوقات وقت اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، خصوصاً لمبی فلائٹس میں، کہ نماز کا وقت ہی نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں انسان اپنی نمازوں کو ایک یعنی مغرب کے وقت عشاء ساتھ ملا کر یا عشاء کے وقت مغرب ساتھ ملا کر جمع کر سکتا ہے، اور یہ دین کی سہولت ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی سزا اور عذاب کو بھی مؤخر کرنے والا ہے. فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لے تو اس کے اوپر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے. یعنی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ فوراً ان کو سزا دینا چاہے تو زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقرر وقت تک ڈھیل دیتا ہے. یعنی گناہوں کے باوجود ان کو موقع دیتا رہتا ہے کہ وہ کام کرتے رہیں اپنے. پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں. یعنی ان کی موت کا وقت
یا ان کی پکڑ کا وقت آ جاتا ہے تو پھر عین اس وقت تک انتظار کیا جاتا ہے، اور اس وقت جو پکڑ کا وقت ہے اس میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر ڈھیل نہیں دی جاتی، تاخیر نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ظالم کو بھی مہلت دیتے رہتے ہیں، اس کے سزا کو بھی، اس کی سزا میں بھی تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور تو اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کر جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی ظالم لوگ اگر دنیا میں ظلم کر رہے ہیں تو یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، یا اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا ہے یا دیکھ نہیں رہا۔ وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن تک، وہاں جا کر ان کو پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سزاؤں کو مؤخر کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا مؤخر نہیں کی جاتی۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکشی اور قطع رحم یعنی رشتوں کو کاٹنے سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ آخرت کے عذاب کے ساتھ اس گناہگار کو دنیا میں بھی فوری سزا دے دی جائے، یعنی ایسے لوگوں کی جلدی پکڑ ہوتی ہے تاکہ وہ اس ظلم سے باز آئیں۔ اب جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو جان لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی نظر آنے چاہیے، اور اس نام سے اسے وہ سیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یا پہلا سبق جو انسان کے سیکھنے کا ہے وہ یہ کہ جس چیز کو اللہ نے مؤخر کیا ہے، پیچھے رکھا ہے، ترتیب میں پیچھے رکھا ہے، اس کو پیچھے ہی رکھنا چاہیے۔ کیا کسی چیز کو پیچھے کرنے سے اس کی شان میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں، اس میں بھی کئی فائدے ہوتے ہیں، کئی مصلحتیں ہوتی ہیں، اور کچھ مواقع تو زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس میں چاہتا ہے کہ ابھی میری باری نہ آئے، پیچھے ہی رہ جاؤں، پہلے دوسرے آگے ہو جائیں اور اس کے بعد ان کے تجربے سے سبق لے کر میں اپنے پھر باری پہ پہنچوں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کے درجات بنائے ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ ذہانت عطا کی ہے، بعض لوگ بہت مینٹلی بہت شارپ ہوتے ہیں، بعض بہت سلو ہوتے ہیں، سلو لرنرز ہوتے ہیں۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس کو چاہے بلا کا حافظہ دے دے اور جس کو چاہے معمولی حافظے سے نوازے۔ بعض بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں بہت جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض بچوں کی اسپیڈ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض بچے جلدی چلنا شروع کر دیتے ہیں، بعض دیر سے چلتے ہیں، بعض بچے دانت جلدی نکالتے ہیں، بعض بچے دیر سے نکالتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم فوراً کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں عام طور پر مائیں خود ہی کرنے لگتی کہ اچھا میرے بڑے بچے کے ساتھ تو ایسا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، شاید یہ کوئی پریشانی کا باعث بننے والا ہے۔ obviously ماں کا دل ہے اور وہ اپنے ہر بچے کو آگے ہی دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ماں ہو یا کوئی اور انسان، زندگی میں جب بھی کوئی چیز ڈیلے ہو رہی ہو، کوئی کام تاخیر سے ہو رہا ہو، یا انسان کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود، دعاؤں کے باوجود کسی مقصد کو نہ پا رہا ہو یا نہ پا سک رہا ہو، تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت مقررہ سے پہلے انسان کا اس چیز کو پا لینا اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب مثلاً آپ دیکھیں کہ مرغی کے انڈوں سے بچے نکلنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر کوئی شخص انڈا توڑ کے اس میں سے بچہ جلدی نکالنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وقت سے پہلے درخت کا فروٹ توڑنا چاہے گا تو توڑ لے گا، لیکن اس میں سے میٹھا پھل نہیں نکلے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کیا ہوتا ہے کہ کاموں کے تکمیل تک پہنچنے کا انسان کو انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے کھانا پکانے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اگر انسان چاہے کہ وہ
جلدی کھا لے، ادھر ڈالے اور ادھر نکال کے کھا لے، تو وہ کچا کھانا ہی کھائے گا اگر اس نے اس کو پورا وقت نہیں دیا. تو ہر چیز کے میچور ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگوں کے عہدے بڑے ہوتے ہیں، کچھ کے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ کے درجے بڑے ہوتے ہیں، کچھ کے چھوٹے ہوتے ہیں. کوئی ماں باپ ہوتا ہے اور کوئی اولاد ہوتی ہے. اب ماں باپ کا درجہ بڑا ہے، ان کو آگے رکھا جاتا ہے، اولاد کو پیچھے رکھا جاتا ہے درجے اور رتبے کے اعتبار سے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اولاد کی شان میں کمی آ جاتی ہے، ان کی عظمت اسی میں ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز میں جیسے امام کو آگے رکھا ہے اور باقی فالوور جو مقتدی جو ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کی نماز میں خشوع کم ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب کم ہو، اور پیچھے سے کوئی مقتدی ایسے نماز پڑھ رہا ہو کہ اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے. تو صرف ظاہر کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر کی زندگی میں مرد کو قوام بنایا ہے، یعنی گھریلو زندگی میں مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے، عورت کو اس کا مددگار بنایا ہے، اور اس میں عورت کی شان میں کمی نہیں کی، بلکہ عورت کو دوسری جگہ پر زیادہ مقام دے دیا ہے، یعنی ماں کی حیثیت میں. اسی طرح عورتوں پر بعض ذمہ داریاں نہیں ہیں، مثلا نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کی ذمہ داری نہیں ہے، کام کاروبار اور جاب کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے شوق اور ٹیلنٹ فرصت وقت کے حساب سے اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو حدود کے اندر رہ کے کرنے میں ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ذمہ داریوں سے بھی اس کو آزاد کیا گیا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ جس کام میں جس کو چاہے آگے رکھے اور جس کام میں چاہے پیچھے رکھے. مثلاً اگر عورت کو گھر سے باہر کے کاموں کی ذمہ داری نہیں دی گئی تو گھر کے اندر اس کے لیے بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں رکھی گئی، یعنی بچے کی تعلیم اور تربیت، اس کو لک آفٹر کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس میں عورت کے لیے بہت بڑے عزت کا مقام ہے. کیونکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ماں کو آگے رکھا جا رہا ہے. پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ. اب گھر میں قوام ہونے کے اعتبار سے مرد کا درجہ بڑا ہے، لیکن ماں ہونے کے اعتبار سے عورت کا درجہ 3 گنا زیادہ بڑا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ بھی اس کو پیچھے رکھ کے کچھ کاموں میں اس کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ ظلم یا زیادتی نہیں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی بہترین نماز اس کے گھر کے اندر کی ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اندرونی کوٹھری میں پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یعنی وہ جتنا زیادہ گھر کے اندر کے حصے میں پڑھتی اتنا بہتر ہے، کیونکہ وہ گھر اس کی ڈومین ہے اور گھر میں وہ ہر چیز کی طرف نظر رکھتی ہے. اگر وہ درمیان میں گھر کے پڑھے گی تو اس کی توجہ کبھی کچن کی طرف جائے گی، کبھی لانڈری کی طرف، کبھی کسی اور چیز کی. تو بہتر ہے کہ وہ ان ساری مصروفیات سے نکل کر یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکے. اس لیے اس کو یہاں پیچھے دھکیلا نہیں گیا، بلکہ پرسکون گوشے کی تلاش کے لیے کہا گیا ہے. پھر اسی طرح عورتوں کی نماز اگر وہ مسجد میں جاتی تو منع نہیں کیا گیا، اس کی جو صف ہے اس کو سب سے پچھلی صف میں رہنا پسندیدہ ہے، کیونکہ عورت کے لیے جو شرم و حیا کا مقام ہے اس کے اعتبار سے وہ خود بھی زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے اگر وہ مردوں کے پیچھے ہو. پھر اسی طرح عورت کے جنازے کو بھی مردوں کے جنازے سے پیچھے رکھا گیا ہے، اس کو ایک الگ جگہ پر، کیونکہ اس کے لیے یہی پسندیدہ ہے. پھر عام زندگی میں جو ہمیں حکم ملا ہے وہ یہ کہ نااہل لوگوں کو جو کسی کام کے کرنے کے قابل نہ ہو انہیں عہدے نہ دیے جائیں، انہیں آگے نہ بڑھایا جائے، انہیں ان کے مقام پر ہی رکھا جائے. یعنی جو قابل لوگ ہیں وہ آگے کیے جائیں اور جو کسی کام کو نہیں کر سکتے ان کو پیچھے رکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ایسے کام کی ذمہ داری قبول کی جس کا وہ اہل نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے. یعنی انسان کو ایسا کام لینا ہی نہیں چاہیے جو وہ کر نہ سکتا ہو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فتنوں کے دور میں ایسے نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گیت گانے کی طرح پڑھیں گے. وہ ایسے آدمی کو آگے رکھیں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم. وہ اس کو صرف اس لیے آگے کریں گے یعنی نماز میں کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے. یعنی صرف یہ کرائیٹیریا رہ جائے گا, باقی چیزوں کو میرٹ پر نہیں رکھا جائے گا. اسی طرح ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ نااہل سے ذمہ داری واپس لے لی جائے, کیونکہ وہ اگر کام خراب کرے گا تو اس میں بہت سے لوگوں کا نقصان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی تو عقبہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک شخص کو تلوار دی. جب وہ لوٹا تو اس شخص نے مجھ سے کہا, کاش تم دیکھتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملامت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم اس بات سے عاجز تھے کہ جب میرے بھیجے ہوئے آدمی نے میرے احکام کو نافذ نہیں کیا تو تم اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر لیتے جو میرے حکم کو نافذ کرتا, یعنی اس سے وہ ڈیوٹی لے لیتے جو اسے پوری نہیں کر رہا. ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی اور اس نے قبلے کی طرف تھوکا. نمازی کو قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عین سامنے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے. جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آئندہ سے وہ تمہیں امامت نہ کرائے. اس کے بعد اس نے پھر امامت کا ارادہ کیا تو لوگوں نے منع کر دیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے مطلع کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا, ہاں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے. یعنی یہ کام جو ہے کوئی معمولی نہیں ہے, بہت ہی غلط کام ہے, اور جو شخص غلط کام کرے پھر اس کو امامت کا حق نہیں, لیڈر بننے کا حق نہیں. پھر اسی طرح ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. مثلاً اذان کو وقت سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے, تاخیر سے نہیں دینی چاہیے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان وقت سے مؤخر نہیں کرتے تھے, البتہ کبھی کبھی اقامت کچھ مؤخر کر دیتے. پھر اسی طرح نمازوں کو دیر سے نہیں پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیند میں قصور نہیں, قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. یعنی جان بوجھ کے نمازیں ڈیلے کرنا یا جمع کرنا یہ پسندیدہ نہیں. پھر اسی طرح مصروفیت کو آگے رکھ کے نماز مؤخر نہیں کرنی چاہیے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسے حکام ظاہر ہوں گے جو دیگر مشاغل میں مصروفیت کی وجہ سے نماز کو وقت سے بھی مؤخر کر دیں گے, تو تم اپنے وقت کی نماز پڑھ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز نفل کی نیت سے پڑھنا, یعنی ان کو بھی نہیں چھوڑنا لیکن اپنی نماز وقت پہ پڑھ لینا. ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب تم پر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے یا نماز کو اس کے وقت سے مٹا ڈالیں گے. تو میں نے عرض کیا, اس وقت میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ آپ نے فرمایا, تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا, لیکن اگر ان کے ساتھ بھی پال لو تو پڑھ لینا, کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل نماز ہو جائے گی. اسی طرح خاص طور پر عصر کی نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پر درمیانی نماز کی, اور درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل اور مال لوٹ لیا گیا, یعنی اتنا بڑا اس کا نقصان ہو گیا. آپ نے فرمایا جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے. اسی طرح یہ ہے کہ جہاں کچھ چیزوں کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا وہاں مؤخر کرنے کی جہاں اجازت ہے یا رخصت ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم ہی سے ہے, جیسے مسافر کے لیے جمعہ کی رخصت ہے یا نماز عشاء میں تاخیر کرنے کی. پھر اسی طرح کمزور لوگوں کو مزدلفہ سے منا جلد جانے کی رخصت ہے. تو ان چیزوں کی رخصتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور آخر میں یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو سامنے رکھ کر دعا بھی کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم نیکی کے کاموں میں پیچھے نہ رہیں, کیونکہ تو ہی آگے بڑھاتا ہے اور تو ہی پیچھے کرتا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا
کہ جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں پیچھے رہ جائیں یا جن سے اپرچونٹیز کھو جائیں یا جو تیرے دین کی خدمت یا تیری عبادت میں پیچھے رہنے والے ہوں، اللہ تعالی ہمیں ایسی منافقت سے بچائے اور ان دعاؤں کی توفیق دے جو ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھانے والی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔